الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سونا بیٹھ جا رب آنکھیں آتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر اگرو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندہ نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رمان دا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے
درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات محترم، اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور اج دی اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس دے منتظمین، نوجوان ساتھی، احباب جماعت اور خصوصاً جناب مولانا اکرم زاہد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت انہاں دے رفقانو اور انہاں دی پوری جماعت اور پوری ٹیم نو دارین اندر اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ تین چیزاں ایسیاں نے کہ ہر بندے دی زندگی دے اندر انہاں تیناں چیزاں دی بڑی ضرورت ہے، بڑی اہمیت ہے، بلکہ میں انج کہاں گا کہ انہاں تیناں چیزاں نل انسان دی بقا ہے۔ اگر یہ تین چیزاں نہیں تو انسان دی بقا ممکن نہیں ہے۔ اور تین چیزاں کیڑیاں ہیں؟ سب تو پہلی چیز ہے انسان دی جان۔ سیانے کہندے نے جان ہے تے بولو تواڈے چ جان ہے کہ کوئی نہ؟ تسی تے انج بیٹھے ہو جی میں سمجھ گیا ہوگا نا۔ جے جان ہے تے پھر بولو نا جان ہے تے جہان۔ جان کوئی نہیں تے جہان ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری چیز جڑی ہے وہ انسان دا مال ہے، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، درہم و دینار، ڈالر، یورو، پاؤنڈ، زیادہ ہوئے یا کم ہوئے، انسان دی زندگی لئی گزران واسطے مال دا ہونا بھی بہرحال ضروری ہے۔ اور تیسری چیز انسان دی اولاد ہے۔ انسان دی اولاد، خود بچے، بیٹے، بیٹیاں، کنبہ، قبیلہ، برادری، جتھا، ٹولہ، بڑا ہی خوبصورت محل ہوئے اور بڑے پیسے لگا کے بنایا گیا ہوئے، ہیرے جواہرات نلنو نقش و نگار اور سنگار کیتا گیا ہو۔ اتنے اعلیٰ اور اتنے زبردست محل دے اندر اگر کھیڑن والا بچہ نہ ہوئے تے ایڈے بڑے گھر وچوں کلے بندے نو ڈر لگن لگ پیندا ہے۔ عورت دی گود اندر لے آ کے من سونا بھی رکھ دیو تے او دی گود ہری نہیں ہوئے گی، من سونے نل بھی او دی گود اندر او رونق نہیں آ سکتی جو رونق او دی گود اندر ایک پتر نل آ سکتی ہے، ایک بچے نل آ سکتی ہے۔ دعا کرو جڑیاں بے اولاد بہنہ نے اللہ انہوں نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے۔
اے تین چیزاں انسان دی زندگی دا حصہ ہے، جان بھی، مال بھی، اولاد بھی۔ لیکن جس نبی رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میں اور تسی کلمہ پڑھے ہے، اس محبوب پاک نے اپنی اس امت نل اینا پیار کیتا، اینا پیار کیتا، اینا پیار کیتا کہ اس امت دی خاطر کملی والے نے نہ جان دی پرواہ کی تھی، نہ مال دی پرواہ کی تھی، نہ اولاد دی پرواہ کی تھی۔ جتھوں تک نبی پاک دی جان دا تعلق ہے تے مکے دے بازار آج بھی اس بات دے گواہ نے، جنہ بازاراں دے اندر نبی پاک علیہ السلام چلیا کر دے، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کریا کر دے، اور آپ دا سکا چچا اپنی چوڑی دے اندر پتھر پا کے تے نبی پاک دے پیچھے پیچھے پھریا کردہ اور آکھیا کردہ اے دی گل نہ منیا جے اے جھوٹ بول دا ہے معاذ اللہ، اور پتھر مار دا نبی پاک علیہ السلام۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو کرو رخصت کر دیاں، نئی پوشاک نہ رخصت کر دیاں، جدو آپ واپس آندے تو پوشاک خون نل بھیجی ہوئی ہوندی۔ اور جتوں تک نبی پاک علیہ السلام دے مال دا تعلق ہے تو آپ نے اپنا مال بھی اپنی امت تو قربان کر دیتا، بلکہ صحیح البخاری وچ لکھیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جد دنیا تو تشریف لے کے گئے تے آپ دے گھر دی حالت تیزی کہ آپ نے زرہ یہودی دے کل گروی رکھوا کے تے جون لے ہوئے سن جندے نال نبی پاک دی آل دا گزارا چلدا پیاس۔ اور جتوں تک اولاد دا تعلق ہے، میرے نبی دا بیٹا محبوب دے ہتھاں دے اندر دم توڑ گیا ہے، دنیا تو چلا گیا ہے۔ ایک بیٹا ہتھاں اتے دم توڑ گیا ہے، اور دوسرا بار دشمنان اسلام کے اندر چنگا ہویا، محمد دا پتر فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آج اے ٹر گیا ہے، آج اے دا بیٹا ٹر گیا ہے، کل اے بھی ٹر جائے گا، روڑا مک جائے۔ اے او سارے غم، اس ساریاں پریشانیاں، اس سارے دکھ میرے پیغمبر نے ویکھے نے تے صرف ایس امت واسطے ویکھے۔ اے امت جڑی امت نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دی جشن دی خوشی دی آڑ اندر پنگڑے بھی پا رہی ہے، ڈھول بھی بجا رہی ہے، ڈانس بھی کر رہی ہے، میوزک بھی چلا رہی ہے۔ میں نے ایک دوست نے گل سنائی، تواڈے قریبی ایک شہر ہے، اتھے کل جشن آزادی دے موقع تے ایک نوجوان نے اپنے سر دے اینے بال کٹا کے نا تے اس جگہ تے نبی پاک دا نام اپنے سر تے لکھوایا ہے۔ کیا انجیو واش روم نہیں جاندہ ہوئے گا؟ جدو فرانس والوں خبر آن دیئے ادو سانو بڑی تکلیف ہن دیئے، کدی اسی اپنے گریبان تے نظر پا کے بیکھی اسی کی کر رہے۔ اور گجران والے دے باسیو، میں بڑے افسوس نال گل کر لگا، ایس ٹائم پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ جس دین دا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اگلی بات اس تو بھی زیادہ افسوس والی ہے وہ اے ہے کہ اس وقت دین اسلام دا سب تو زیادہ اگر مذاق اڑا رہے نے تو خود مسلمان اڑا رہے نے۔ تسی سرچ کر لیں،
تانوں نیٹ تے باقاعدہ ویڈیو نظر آئے گی، 4 بندے پیچھے کھڑے نے مقتدی بن کے، ایک بندہ امام بن کے اگے کھڑا ہے، ایویں دی نماز پڑھ دے پینے، نماز نموز کوئی نہیں، ایویں نماز دا بہانہ بنا کے کھڑے نے، سجدے دے اندر جاندے نے، مقتدیاں دے وچوں کوئی بندہ امام صاحب نال چھیڑ چھاڑ کردا ہے، امام اوویں سجدے اٹھدا آندا ہے، انہاں نوں کٹن لگ پیندا ہے۔ یہ باقاعدہ ویڈیو نیٹ تے موجود ہے، بنائی مسلماناں نے، ویکھدے مسلمان نیٹ تے ویڈیو موجود ہے، بندہ جناب ایک ہاتھ چوک کے دعا کردا ہے، الفاظ عجیب و غریب بولدا ہے، مزاحیہ الفاظ استعمال کردا ہے او دے اندر، اور طرح طرح دیاں باتاں کردا ہے، سنن والے آمین بھی کہندے نے، دند بھی کڈ دے۔ اسی ناروے دے پتلے جلان واسطے دے بڑے تگڑے ہاں، فرانس واسطے جناب جلوس کڈن لئی بڑے تگڑے ہاں، کدی اسی آپ بھی سوچیا بھی اسی کی کر رہے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیو، میں صرف 3 گلاں ذکر کرنیاں کہ نبی پاک نے اپنی جان نو کیویں جوکھاں چ پایا میرے تیرے واسطے، نبی پاک نے اپنا مال کیویں لٹایا میرے تیرے واسطے، میرے محبوب نے اپنی اولاد نو کیویں خطرات اندر ڈالیا میرے تیرے واسطے، جو اللہ دے محبوب پیغمبر نے میرے تیرے لئی اینا کچھ کیتا ہے، میں تے تو کلیاں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اسی نبی پاک دی ذات پاک واسطے یا دین واسطے کی کیتا ہے۔ یہ سوال تسی سوال میں کرنا ہے تے جواب تسی مینوں نہیں دینا، اپنے ضمیر نو دینا ہے کہ کوئی ہے ساڑھے پلے اسی کی کیتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، یا ایوہ المزمل، اے کمڑی اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر، اے کالیاں زلفاں والے میرے سونے محبوبا، اے گلابی رخساراں والے میرے سونے محبوبا، اللہ اکبر، ریشم دی نرمی نالوں زیادہ نرم و نازک ہتھیلیاں والے محبوبا، اللہ اکبر، نورانی چہرے والے میرے سونے محبوبا، اللہ کی بات ہے، فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری ساری رات نہ رویا کر محبوبا، ساری ساری رات دا قیام نہ کریا کرو میرے محبوب پیغمبر۔ یہ سیب دا شان نزول کیا گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ کاریہ محدثہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے
ایک دن اللہ دے پیغمبر نماز عشاء ادا کرن تو بعد میرے گھر اندر تشریف لے کر کے آئے اور کچھ آرام کرن تو بعد اللہ دے پیغمبر جناب بسترے تو اٹھ پے اور نبی پاک اللہ دے حضور قیام فرمان لگ پے نبی پاک نے قیام فرمایا لمبا قیام فرمایا میرے پیغمبر نے طویل قیام فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے لا تسأل عن طولہن و حسنہن وہ کتنا لمبا قیام ہے اس بارے پوچھو نا وہ کتنا خوبصورت قیام ہے اس بارے سوال نہ کرو قیام لمبا بھی بڑھائے اور قیام خوبصورت بھی بڑھائے میرے پیغمبر علیہ السلام دیر تک قیام فرما دے رہے حالت قیام اندر میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی اللہ دے پیغمبر تلاوت کر دے چلے گئے اللہ دے پیغمبر حالت قیام اندر قرات کر دے چلے گئے رب دے قرآن دیا تا پڑھ دے چلے گئے میرے پیغمبر اللہ اکبر اللہ پھر قیام چ میرے پیغمبر رکوع دی حالت دے اندر لمبا رکوع فرمایا میرے پیغمبر نے لمبے رکوع تو بعد پھر نبی پاک سجدے دی حالت دے اندر لمبا سجدہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک سجدے دی اندر جا کے رون لگ پے آنسو بہان لگ پے عزیز کا عزیز المرجل من البقاء نبی پاک دے سینے دے وچوں رون دی وجہ کر کے ان جواب دان لگ پئیے کہ جی میں ہنڈیا دے اندر پانی بڑھ دے تو دے وچوں آواز نکل دیئے اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے نے آنسو بہائی جا رہے نے قرآن دی تلاوت کیتی جا رہے نے کدی قیام اندر میرے پیغمبر کدی رکوع اندر میرے پیغمبر کدی سجدے اندر میرے پیغمبر ساری رات نبی پاک نے سے حالت اندر گزار دیتی روندیاں روندیاں آنسو بہا دیاں اللہ دے سامنے گریہ داری کر دیاں ساری رات میرے پیغمبر نے گزار دیتی نماز فجر دا وقت ہویا میرے پیغمبر نماز فجر ادا کرن تو بعد نماز فجر ادا کرن تو بعد جدو واپس معاشہ دے حجرے دے اندر آئے اما فرما دیاں نے نبی پاک اپنے قدم آہستہ آہستہ رکھ دینے رویدہ خرامہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں میرے پیغمبر چل رہنے میں خیران ہوئی پریشان ہوئی اللہ دے پیغمبر آہستہ کیوں چل رہنے تے میں جدو نبی پاک دے قدمہ تے نظر پائیے نا تے میں کی دیکھیا رات قیام اندر کھڑے ہون دی وجہ تو نبی پاک دے پیران تے سوزش پہ گئی ہے اللہ دے نبی دے قدم مبارک تے ورم تے گئے نے میرے پیغمبر دے پیر سج گیا نے تے سجن دی وجہ تو میرے پیغمبر آہستہ آہستہ قدم رکھ دینے اما فرماتیاں نے جو ہی نبی پاک تشریف فرما ہوئے میں کہ جا کے آپ کے قدمہ مبارکانوں کر کے ہاتھ لگایا اور عرض کیتی اللہ دے محبوب پیغمبر ساری رات کیوں روندے رہندے ہو ساری رات کیوں قیام کر دے رہندے ہو ساری رات اللہ دے حضور کیوں روندے رہندے ہو تہاڈا گناہ بھی کوئی نہیں تہاڈی غلطی بھی کوئی نہیں تہاڈا قصور بھی کوئی نہیں تہاڈی خطا بھی کوئی نہیں تسی معصوم عن الخطا ہو تسی گناہ مت پاک ہو ساری رات رون دا کیا مانا پھر میرے پیغمبر نے جواب اندر دو گلہ ارشاد فرمائیاں پہلی میرے پیغمبر نے کری بات ارشاد فرمائی آقا فرماتے نے افلا عبداً شکورا
اللہ اکبر اللہ عائشہ میں ساری رات تاں روندا رہنا وا میں اپنے رب دا شکریہ ادا کردا رہنا وا جس پروردگار نے میرے تو ماں دا سایہ بھی اٹھایا باپ دا سایہ بھی اٹھایا اور اس رب نے میرے تے اپنی رحمت دا سایہ کر چھڑیا میں اس رب دا شکریہ ادا کردا رہنا وا جس پروردگار نے یتیم دے سر تے یتیماں دے سر تے کوئی ہاتھ نہیں چھتی رکھدا میرے پروردگار نے میرے سر تے نبوت دا تاج رکھ چھڑیا ہے میں اپنے رب دا شکریہ ادا کردا رہنا وا جس پروردگار نے بکریاں چران والے محمد نو جناب ستاں آسماناں دی سیر کروا دیتی ہے ایک تے وجائے تے دوسرا میرے رون دا مقصد کیا ہے میرے گرگرام دا مقصد کیا ہے میرے آنسو بہان دا مقصد کیا ہے ایک تے میں اللہ دے سامنے شکر ادا کردا رہنا وا تے دوسرا اپنے امتیاں گناہگار امتیاں واسطے اپنے رب کولوں دعاواں منگدا رہنا اینا گناہگار امتیاں واسطے میرے پیغمبر رون رشتہ کیے کملی والے دا میرے تیرے نل اللہ دے پیغمبر دی رات آنسو اندر گزر گئی تیری رات شراب دے جام دے ٹپکن اندر گزر گئی اور نبی دی ذات قرآن پڑھ دیاں گزر گئی امتی دی رات گندی جناب محفل دے وچ گزر گئی کملی والے دی رات مسلے تے گزر گئی تیری رات میں خانے جمدر گزر گئی کملی والے دی رات قرآن پڑھ دیاں گزر گئی تیری ساری رات دوڑے تے مائیے پڑھ دیاں تے سن دیاں گزر گئی میرے پیغمبر دی ساری رات رو کے گزر گئی تیری ساری رات سو کے گزر گئی میں نو دس تے صحیح نا تو کمیں دا کملی والے دا امتی ہے تو کمیں دا کلمہ پڑھنے والا ہے اونجتے تو کہنے میں صدقے جاما میں قربان جاما میں باری جاما جدو بھی کوئی ڈنمارک دا کتا جدو بھی کوئی فرانس دا کتا جدو بھی کوئی جناب ہالینڈ دا کتا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے گستاخانہ خاک شایع کر دے اسی کی کرنے ہاں اسی گجرہ والا دے چوک اندر بینر چوک کے کھڑے ہو جانیاں اور چوکاں جندر کھلو کے پتلے جلانیاں اور زبان چوکانیاں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے گجرہ والے دے باسیوں اکاڑے توان والے مہمان نو معاف کر دیا جے کو جملہ سخت لگے لیکن میں پوچھنا چاہنا ہاں اجڑا فجر وقت نیند قربان نہیں کر سکدا وہ کملی والے تو جان کیویں قربان کرے گا اور تو فجر وقت نیند تے قربان نہیں کردہ جان قربان کرے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ ذرا کملی والے بل بیغت سینا میرے پیغمبر دا ترنل پیار کتنا ہے میرے نبی دی ترنل محبت کتنی ہے امتیاں واسطے تڑپیاں میرا پیغمبر کوئی گالیاں کڑے میرا پیغمبر مسکرا گھٹا پھیلائے کوئی پتھر مارے میرا پیغمبر قرآن پڑھ کے سنائے اللہ 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 وہ پتھر مارن والیا سائیاں جے تو میرے نیڑے آمیں میں ایسا تینو گل نہ لاواں تو سدھائی جنت جامیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر گالیاں دا جواب قرآن دیاں تنل دین دے رہے میرے پیغمبر پتھران دا جواب مسکراہٹاں دنل دین دے رہے وہ میں نو داستے صحیح نا کڑا چگڑائے میرے پیغمبر دا مکے دے لوگاں دے نال نہ کوئی وات بننے دی لڑائی ہے نہ کوئی زمین دی لڑائی ہے لڑائی کوئی ہے کہ میرے پیغمبر اللہ دی توحید دا پرچار کر دے رہے حضرات تیزی وقار میں تیرے کڑو پوچھنا چاہنا میں تیرے کڑو سوال کرنا چاہنا جو اللہ دے پیغمبر ساڑھ لئی اتنا تڑپے نے اسی کملی والے واسطے کنہ کو تڑپنے آؤ اللہ باسے نہیں تڑپنے آؤ اسی سمجھنے آؤ کہ بینر لگا دیتے حق ادا ہو گیا ڈنمارک دے
پتلے جلا دیتے تے حق ادا ہو گیا فرانس دے صدر دے جناب تصویر دے اتوں دی گزر گیا تے حق ادا ہو گیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا اے اللہ دے محبوب پیغمبر آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے جو آپ کو آج تک یاد ہو کوئی ایسا دکھ بیان کیجئے کوئی ایسی پریشانی کا ذکر کیجئے جو کبھی آپ کے ذہن سے نکلتی نہ ہو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے میں گل کر کے اپنے کام کاج اندر مصروف ہو گئیاں ہن جواب آندے جواب نہ آیا میں پلٹ کے نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی تے کی ویکھیا آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے میں عرض کیتی محبوب رون لگ پئے وجہ کیا ہے فرمایا عائشہ تو سوال ہی بڑا بڑا کر لیا ہے میں تینوں دساں ایک دکھ انجدا ہے میں تینوں دساں ایک داستان غم انجدی گے جڑی مینوں کدی نہیں بھلدی تے ہر وقت یاد رہندی گے محبوب کیڑی داستان ہے میرے آقا فرماندے نے ایک دفعہ میں مکے والیاں نوں تبلیغ کردیاں سوچیا کیوں نہ میں طائف دی وادی دے لوگاں نوں بھی اللہ دا دین سناواں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ رحیق المختوم اندر لکھ دینے میرے پیغمبر طائف دی بلسی جندر چلے گئے اتھو دے چودریاں نو جمع کیتا بڑیریاں نو جمع فرمایا اور جمع کر کے میرے پیغمبر نے انہاں دے سامنے اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان فرمایا اللہ دی توحید دا پیغام انہاں دے سامنے پیش کیتا اور پھر میرے پیغمبر نکلے طائف دیاں بستیاں تے گلیاں دی اندر انہاں ظالماں کی کیتا ہے انہاں کنڈے تے مستنڈے جمع کر لے انہاں اپنی چوڑیاں جندر پتھر پا لے میرے پیغمبر گزر دے جاندے نے تو پتھر مار دے جاندے نے میرے پیغمبر چل دے جاندے نے تے ضرباں لگان دے جا رہے نے گجرا والے دے باسیا میں کدی کدی ڈر جانا ماں میں کدی کدی حیران ہو جانا ماں کدی کدی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے تے اللہ جان دے انج لگدا ہے جویں دنیا رک گئی ہے میرے پیغمبر اللہ دا دین سنان واسطے جا رہے نے اج اسی دین سنان واسطے آیا لوگ پھلاں دیاں پتیاں پہ سٹ دے نے اج اسی اللہ دا دین سنان واسطے آیا لوگ روٹیاں پہ پکاندے نے اج اسی اللہ دا دین سنان واسطے آیا لوگ پروٹوکول پیش پہ کر دینے اج اسی اللہ دا دین سنان واسطے آیا تے لوگ کمیں محبت پیار کر دے پینے اللہ اکبر اللہ ایک وقت سی جدو میرے پیغمبر اللہ دا دین سنان واسطے گئے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دین سنان گئے اسی آنے تسی پھلاں دیاں پتیاں سٹ کے استقبال کر دیو لیکن میرے نبی دین سنان واسطے گئے سن تے میرے پیغمبر تے پتھر برسائے گئے سن میرے نبی پاک علیہ السلام تے پتھر برسائے گئے سن گجرا والے دے باسیو آج دین سنانا بھی آسان ہے آج دین سننا بھی آسان ہے تسی سن واسطے آئے ہو تو آڈے واسطے لیٹاں لگا دیتیاں گئیاں تو آڈے واسطے ساؤنڈ دا انتظام کر دیتا گیا تو آڈے واسطے سپیکر دا انتظام کر دیتا گیا تو آڈے واسطے آن لائن ریکارڈنگ دا انتظام کر دیتا گیا جدو میرے پیغمبر دے صحابہ دین سکھیا کر دے سن وہ دو پکھیاں رہ کے دین سکھیا جاندہ وہ دو پکھیاں رہ کے دین سنیا جاندہ وہ دو پکھیاں رہ کے دین دا جناب دین حاصل کیتا جاندہ اللہ جان دے سی کدی حق نہیں ادا کر سکتے آج دین سنانا بھی آسان ہو گیا ہے آج دین سننا بھی آسان ہو گیا ہے اللہ دا واسطہ ہے ہونتی عمل کریا کرو دین تے اسی سمجھ لیا سال بعد مولوی صاحب دی روٹی پکا لو تے جو مرضی کر دے پھرو سال بعد مولوی صاحب نو جلسے تے ساد لو جو مرضی کر دے پھرو سال بعد جناب ایک جلسہ کروا لو پھر جو مرضی کر دے پھرو حضرات تیزی وقار گل سیدھی سیدھی گے قیامت والے دن اللہ نے نہیں پوچھنا مولوی صاحب دی جتی چکی سی کہ نہیں چکی مولوی صاحب تے پھلاں دے ہار پائے سن کے نہیں پائے مولوی صاحب دا کھانا پکایا سی کہ نہیں
پکایا، اللہ نے کچھ نہیں پوچھنا، اللہ نے پوچھنا فجر پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، ظہر پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، عصر پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، مغرب پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، عشاء پڑھی سی کہ نہیں پڑھی۔ حضرات تیزی وقار گل عمل نال بننی ہے، گل علماء کرام نو چاندیاں دیاں مدریاں پان نال نہیں بننی، گل علماء کرام نو نویں نویں سوٹ لے کے دین نال نہیں بننی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درام۔ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام کہنے تے میرے پیغمبر السلام تے پتھراں دی بارش کر دیتی گئی ہے نا۔ اللہ اکبر، واپس پلٹنے میرے محبوب علیہ السلام، خون آپ دے بدن وچوں ٹپکدا پیا ہے، خون آپ دے جسم وچوں نکلدا پیا ہے نا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا، میرے پیغمبر السلام سسکائے آرام کرن واسطے تھوڑی دیر رک گئے، آسمان تو جبریل امین آئے، محبوب آج میں اللہ دے کولو پرمیشن لے کر کے آیا ماں، آج بس تہاڈا اشارہ چاہیدا ہے، جویں کہو گے میں کر دیتا جائے گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جبریل جے تو کہہ دینا ہے تے چل میں ہاتھ اٹھا کے کچھ منگی لینا ماں۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لے، رحمت للعالمین پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لے، ذرا سنیا جے گل محبت دے نال، میرے پیغمبر نے ہاتھ چکے، جبریل تیار ہو گئے نے، نبی پاک اشارہ کرنگے میں بستی تباہ کر دیاں گا، اللہ دے پیغمبر زبان چو لفظ کڈنگے میں خرق کر دیاں گا۔ تے میرے نبی دی زبان چو کی نکلیا، میرے آقا فرما دینے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ انہاں نو معاف کر دے، اللہ انہاں نو جناب تو معاف کر دے۔ حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر نے پیغام رحمت پیش کیتا، میرے پیغمبر نے پیغام عفو در گزر پیش کر دیتا، امت نو سبق دے دیتا کہ گالیاں دا جواب گالیاں دے نال نہیں۔ ایتھے اللہ جاندہ ہے ساڈی تے حالت بڑی عجیب ہے، ہر بندہ ٹردا پھردا جناب ایک پورا برود ہے، انہوں مڑ جا ہاتھ تے لا کے بیکھو وہ لڑ پے گا، گڑ پہ جائے گا، مارے گا یا مار دے گا۔ میرے نبی تحمل سکھا کے گئے، میرے پیغمبر بردباری سکھا کے گئے، میرے پیغمبر عفو در گزر سکھا کے گئے، لیکن اسی لڑی جانیاں مری جانیاں ماری جانیاں۔ آج ساڈا کردار اتنا برا ہو چکیا ہے۔ میں نے ایک دوست نے گل سنائی، اللہ جاندہ ہے گل بڑی پتے دی گل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بینن کانے دے علاقے دے اندر تقریر واسطے گیا، تے میں آکھا جی ایتھے سنیا سکھ بڑے رہندے نے، انہیں آکھا جی بڑے سکھ رہندے نے، تے میں آکھا یار کدی انہوں نے تبلیغ بھی کیتی جے کہ کوئی نہ ہو، کدی دعوت بھی دیتی جے کہ کوئی نہ ہو۔ انہیں آکھا ہاں جی، ایک باری اسی 4-5 علماء کرام کٹھے رل کے چلے گیا سکھاں دے کول، انہوں نے جا کے ساریاں گلاں سنائیاں، بھئی دین تے عمل کریا کرو، تے ساریاں گلاں جدوں سے سنا کے چپ کر گئے نا، تے انہوں نے کیا ہے اے گل پلے نال بن کے لے جا، گل یاد کر لے، پوری تقریر چو کوئی گل یاد نہ رہے، کلی گل پلے نال بن تاکہ میری تیری اصلاح ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ کی کہندا ہے، وہ کہندا جی تسی ساریاں گلاں سنا لیاں تے سانو سکھ کہن لگے آپا انج کرنے ہاں، صبح جدو ہوئے گی نا تے بازار وچ جانے ہاں، ساڈیاں سکھاں دیاں دکاناں وی چیک کر لینے ہاں، تہاڈیاں مسلماناں دیاں دکاناں وی چیک کر لینے ہاں، جے 2 نمبر سودا سب تو زیادہ ساڈیاں دکاناں تے پیا ہویا اسی تہاڈا مسلک تے منہج مان جاواں گے، تے جے 2 نمبر سودا بہتا تہاڈیاں دکاناں تے پیا ہویا تو بہتا جناب 2 نمبر چیزاں تہاڈیاں دکاناں تے پیاں ہویاں تے پھر تانوں ساڈے والے پاسے آنا پے گا۔ وہ کہندا جے اسی نیویں ہو کے ہولی ہولی نکل گئے، اسی آکھیا سانوں پتہ ہے اے ساڈے مسلمان اس قابل کوئی نہیں، یہ 2 نمبر شے بھی بیچ دینے، یہ 3 نمبر بھی بیچ دینے، یہ 7-8 نمبر بھی بیچی جاندے نے۔ حضرات تیزی وقار میرا تیرا کردار اتنا برا ہو چکیا ہے، اللہ دی قسم اگر اسی خود صحیح ہوندے نا تے آج کوئی بھی ڈنمارک تے کوئی بھی فرانس ان دی جرت نہ کردا۔ آج سب تو بڑی ضرورت اگر کسی باپ دی ہے تو اس باپ دی ہے کہ میں اپنا کردار بدلاں، میں اپنے آپ اندر نبی پاک دی سیرت دا نکھار پیدا کراں، اور میں تے اللہ جاندہ ہے میں کہاں
کہاں گا مسلمان بننا تے بڑا اچھا درجہ ہے، اسی تے ہجے صحیح طرح پورے انسان بھی نہیں بن سکے، ساڑھے اندر تے جے انسانیت بھی نہیں آ سکی۔ میں تینوں کمیں انسان مننا، بچیاں نال زیادتی کر کے ویڈیو بنائے تے مسلمان دس میں کمیں انسان مننا، اور جناب حالت تے وے کہ موٹر وے تے بچیاں دے سامنے ماں دے نال زیادتی کیتی جائے، میں کمیں انسان من لواں؟ لڑائی والا کتا 5-5 لاکھ دا بکے اور انسان دی جان 50,000 تو لے لی جائے، میں کمیں انسان مننا؟ حضرات تے وقار انسان مسلمان نہ بننا تے بڑی دور دی گل ہے، ہجے اسی پورے انسان بھی نہیں بن سکے، اور دعا کرو اللہ سانو انسان ہی بنا دے، ہجے تے ساڑھے اندر انسانیت پوری نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کر دے جانا دراؤ۔ حضرات تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام نے کی کیتا، میرے پیغمبر نے آفو در گزر فرمایا، میرے پیغمبر نے در گزر کر لیا، مارا کھا دیاں میرے پیغمبر نے، پتھر کھا دیں میرے پیغمبر نے، اے سمت واسطے مارا کھا دیاں میرے پیغمبر نے، اے سمت واسطے جتھوں تک میرے نبی دے مال دا تعلق ہے، ذرا مال بھی دیکھنا نبی پاک علیہ السلام دا، حدیث پاک اندر آمدہ ہے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے کل مال آیا، کتنا مال آیا سننا، مال دا ٹھیر لگ گیا، بڑا سارا ٹھیر میرے پیغمبر دے سامنے لگ گیا مال دا، تے نبی پاک علیہ السلام بیٹھ گئے، تقسیم کر لگ پہ، برتان لگ پہ، اللہ اکبر، اللہ زور دا ٹائم ہو گیا، نماز زور پڑی تے پھر میرے پیغمبر تقسیم کرنے واسطے بیٹھ گئے، تقسیم کر دے رہے، عصر دا وقت ہو گیا، عصر دی نماز پڑھی، پھر میرے پیغمبر تقسیم کرنے واسطے بیٹھ گئے، حتیٰ کہ شام دا سورج غروب ہو رہا ہے، سارا مال میرے پیغمبر نے برتا دیتا، تقسیم کر دیتا، ختم کر دیتا، تے میرے نبی نے انج اپنا پلہ پکڑیا ہاتھ دی اندر، آسمانہ والے جی کر کے اڑایا، تے ناڑا کھیا اللہ سونیا تیرا نبی خالی ہاتھ کروایا سی تے خالی ہاتھ واپس جامدہ پیا ہے، کچھ نہیں نال لے کے جامدہ پیا، کوئی درخم نال نہیں لے کے جامدہ پیا، کوئی دینار نہیں میرا پیغمبر نال لے کے جامدہ پیا۔ حضرات تیزی وقار مال بھی اس امت تو قربان کر دیتا، مال بھی اس امت تو نچھاور کر دیتا، یا جو امت دی حالت ہے وے امت کہندی گے 5,000 روپیہ دیاں گا تاں جے اشتہار وچ نا بڑا میرا لکھیں گا، 10,000 دیاں گا تاں جے میرے نا دی فلیکس لے کے جلسے چ لگائیں گا، 20,000 روپیہ دیاں گا تاں جے سٹیج اتے میری کرسی ڈا دیویں گا، 50,000 روپیہ دیواں گا تاں جے جناب بڑے بڑے سین بورڈ میرے نام دے لگا دیواں گا۔ حضرات تیزی وقار امت جے نہ روڑیاں دے وچ پہ گئی گئے، امت نامہ تو پیسے پہ لٹان دی گئے، نبی تیری خاطر اپنا مال قربان کر گئے، یا جے ساڑی حالتیں بن گئی گئے، اسی مسجد اندر 1,000 روپیہ بھی دینے آں تے 5,000 دیاں گلاں بھی کرنے آں، کھا گئے مولوی، لٹ گئے مولوی، لے گئے مولوی، پیٹ پر گئے مولوی، تجوریاں پر گئے مولوی، بینک پر گئے مولوی، جو منہ چاندہ سی کہندے چلے جانے آں، جو دل کردہ سی کہندے چلے جانے آں۔ حضرات تیزی وقار ذرا سوچئے تے غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے جتنے کیتا، میرے پیغمبر نے سب کچھ قربان کیتا ہے، سب کچھ، اور کلا قربان نہیں کیتا، اپنے یارانوں بھی یہی تبلیغ کیتی گئے، اپنے یارانوں بھی سمجھایا ہے، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاما۔ حضرات تیزی وقار سانو امتاں عمرہ بیت گئیاں، تو انو صدقے دے موضوع سنا دیا، اللہ دے رستے جے خرچ کرم دے موضوع سنا دیا، تے حالت وے اگر جناب اگر کتے کو چندے دا اعلان کر دیتا جائے نا، تے دین والے تھوڑے ہوندے نے تے کنہ چ گلاں کرن والے بہت ہوا کر دینے۔ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو صدقات دیاں حدیثاں سنائیاں، تے سنام تو بعد میرے پیغمبر نے صرف سنام تے اکتفا نہیں کیتا، بلکہ میرے پیغمبر نے پھر تجربہ بھی کیتا، پریکٹیکل بھی کیتا۔ پہلے سنایا صدقات کرو، خیرات کرو، اللہ دے رستے چ خرچ کرو، اے دے نال مال اندر برکت پیندی گے۔ پہلے میرے پیغمبر نے سنایا، پھر
بطور پریکٹیکل فرمایا صدیق اٹھو اللہ کے رستے میں خرچ کرو، عمر اٹھو اللہ کے رستے میں خرچ کرو، عثمان اٹھو اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ تو کیا صحابہ نے باتیں کی تھی؟ کیا ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، پیغمبر کے قدموں میں لا کے پیش کر دیا اور کہا اپنے گھر والوں کو، میں نے پڑھا ہے تاریخ سیرت کی ایک کتاب میں، حضرت صدیق جا رہے ہیں اپنی دیوار پہ ہاتھ لگاتے جا رہے ہیں، گھر والوں نے پوچھا صدیق کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں کوئی لوہے کی چیز ایسی نہ ہو جو آج محمد کے قدموں میں نہ پیش کر سکو۔ سب کچھ پیش کیتا ہے، قربان کیتا ہے، گلہ نہیں کیتیاں۔ اور صدیق نے اپنے گھرانے دی تربیت کیسے کیتی ہے؟ مال سارے دی پنڈ بن کے صدیق رضی اللہ تعالی جا رہے نے، مجالے کسے پتر نے آکھیا ہوئے، کسے تھی نے آکھیا ہوئے یا بیوی نے آکھیا صدیق سارے مال دی پانڈ بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلنا ہے تے سانو کی دے کے چلے ہیں، اسی تیرے بچے ہیں، ساڈا کی بنے گا؟ نا، صدیق نے اپنے گھر دی تربیت کیتی ہے۔ سنو صدیق دے گھر والیو، رب نے صدیق نو بھی تے صدیق دے پورے گھرانے نو پیدا ہی محمد رسول اللہ واسطے کیتا ہے۔ اے وہ لوگ نے جنہ سب کچھ قربان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقت اسی ساڑھی حالت ہے بھی مولوی صاحب نوہ کچھ چنگا سوٹ پا رہے ہیں، اسی سیڈ تے ہو کے کہنے ابھی مولوی صاحب آج کل بڑے، اور میں نے مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ یاد آ جاندے ہیں، وہ فرما دے میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا، ایک بندہ پرہاں بیٹھا دور، وہ ویکھی جائے، میں نے ویکھی جائے کہتے ہیں میں دل چ سوچا بھی کمال ہے یار، اے بندہ تے لگدا بھی کوئی ڈاڈا ہی میرا عاشق ہے، ویکھی جا کہتے ہیں بڑی دیر واہ بھائی گزر گئی، نہ آوے نہ سلام نہ دعا، بیٹھا ہی ویکھی آ کے کہتے ہیں میں ہی پوچھ لیا، میں سرکار تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو؟ تے بڑے دھیان نال ہی میرے ہل ویکھی جاندے ہو۔ خیر انہیں آکھا جی میں دھیان نال تہاڈے ہل ویکھ کے سوچدا پیا بھی جے اسی نہ کمائیے تے تسی کتوں کھاؤ؟ میں تے سوچدا پیا بھی جے اسی کمانا چھڑ دیے تسی بھوکے مر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اے حالات نے ساڑے، اللہ اکبر، اللہ نانا خضرات تیزی وقار، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت وے، اللہ درستے جندر مال خرچ کرونا، اپنا مال اللہ درستے جندر قربان کر دے چلے جاؤنا، اللہ دی رضا واسطے ریاکاری واسطے کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاماؤ، سب کچھ قربان کیتا میرے پیغمبر نے، سب کچھ نچھاور کر دیتا میرے نبی پاک علیہ السلام نے، امت واسطے اپنی امت واسطے سب کچھ قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ صحیح البخاری وچ لکھیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو گئے نا تے آپ دی زرہ بھی ایک یہودی دے گھر وچ بطور گروی رکھی ہوئی گئے، اور جناب دو دے جاؤں میرے نبی پاک دے گھر دی اندر، اللہ اے حالت میرے نبی دے گھر دے، بلکہ ایک حدیث اندر ہی میں بھی آیا ہے، ایک دفعہ میرے محبوب علیہ السلام دے گھر اندر مہمان آیا، تے میرے پیغمبر دے اندنوں 9 گھر سا 9 بیویاں، 9 بیویاں دے گھراں وچوں پتہ کروایا، مہمان واسطے کھانا 9 گھراں وچوں نہیں لبیا، گھر کے دائے گھر محمد رسول اللہ داؤ، گھر کے دائے گھر آمینہ دے در یتیم داؤ، ایتھے ماری جس دار تے ماری دیو دا مل جائے نا، تے بندے بینک کالیاں کر لیندے نے، ایتھے ڈیڈے بڑے ڈیم نے ساڑے ملک اندر پرم دا نام ہی نہیں لیندے، کھائی جاندے نے لیکن میں اپنے نبی پاک تو قربان جاما جنہیں سب کچھ اپنی امت تو قربان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاما۔ اور واقعہ یاد کرو، جناب خندق دا موقع، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی آئے، عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی لگی ہے، فرمایا کنی کو بھوک لگی ہے؟ انہیں پیڑ تے کپڑا ہٹا کے بخایا، سونیا پتھر بنے ہیں، آپ ہی صاحب لالو کنی لگی ہے؟ فرمایا تیرے پیڑ تے 1 پتھر بنے ہیں، میں 2 پتھر بنے ہوئے ہیں، میں پیڑ تے 2 پتھر بنے، اے جے لیڈر، اس لیڈر دے نالے نے پاک تو میں کائنات دیاں دولتاں قربان کر دے ماں،
دو پتھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیٹ مبارک تے بندے ہوئے بھوک دی وجہ تو اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا تے سیدھے گھرے چلے گئے گھرے جا کے اپنی بیگم نو آکھیا کرما والیے کھانا تیار کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھوک ڈاڈی لگی ہوئی گئے اور بھوک دی وجہ کر کے نبی پاک علیہ السلام نے پیٹ تے پتھر بنے ہوئے نے نا انہیں آکھا چھوٹا جا بکری دا بچہ کچھ جاؤنے گوشت بنا لینے کھانا تیار کر لینے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلے جاؤ اور جا کے نبی پاک دے کن اندر آکھیا جے آہستہ آکھیا جے آجو تے آ کے کھانا کھا لونا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئے آہستہ آکھیا محبوبہ آپ آ جاؤنا ایک دو بندے نال لے کر کے آجو تے کھانا کھا لونا اللہ اکبر اللہ گل سنو وہ یارو ذرا پیر ویکھیا جے پیر کیویں دا اس پیر دی عظمت تو میں صدقے جاواں اے پیر بھی اللہ اے رہبر بھی اللہ اے مرشد بھی اللہ اے امام بھی اللہ اے پیغمبر بھی اللہ انہاں دی عظمت بھی اللہ شان بھی اللہ مقام بھی اللہ عظمت بھی اللہ بلندی بھی اللہ سونا بھی اللہ بیٹھنا بھی اللہ مسکرانا بھی اللہ فجر بھی اللہ ظہر بھی اللہ مغرب بھی اللہ عشاء بھی اللہ تہجد بھی اللہ نوافل بھی اللہ فرائض بھی اللہ جلوت بھی اللہ خلوت بھی اللہ ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ ظہر بھی اللہ مغرب بھی اللہ عشاء بھی اللہ تہجد بھی اللہ بدر بھی اللہ احد بھی اللہ خندق بھی اللہ حنین بھی اللہ اس پیغمبر دا کمال بھی سب تو اللہ اس پیر دا جمال بھی سب تو اللہ ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے جے پیر اور میں اپنے بریلوی بھائیاں کے گزارش کرانگا اور میرے بریلوی بھائیو ایک کدو تک صابن دی چکی طرح تسی تلک دیا ہی رہنا ہے اے پیر ویکھو پیر انہوں کہیں دے جے اے اصل پیر رہبر مرشد کہ ایتھے جناب پیران دیاں نظرہ کچھ لے کے آؤ کچھ پیش کرو ایتھے پیر کھائی جاندے نے لٹی جاندے نے مریدہ دیاں چمڑیاں لائی جاندے نے پٹھیاں چھریاں دے نال لیکن میں جنوں پیر منیا میں تے محبت نال تانوں وی دعوت دیواں گا اور میرے بریلوی بھائیو آؤ اس پیر وال آ جاؤ اس رہبر وال آ جاؤ اس مرشد وال آ جاؤ اس لیڈر وال آ جاؤ اس محبوب وال آ جاؤ اے او پیر عظمت والا پیر ہے کہ جدا نام لیا منہ وچ کھنڈ پہ جاندی ہے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ 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 پھر محبت نل کیا جائے میرے پیر دی شان نیرالی یہ میرے پیر دی شان اچھی آنکھو میرے پیر دی شان سارے بولو گے سارے بولو گے سارے اور جڑا جڑا کمری والے نو اپنا پیر مندہ درہ محبت نہ بولے گا میرے پیر دی شان نیرالی میرے پیر دی شان نیرالی سردارے او ساریاں نبیاں دا او دے موڑ تے کملی کالی میرے پیر دی شان نیرالی احمد نو چاڑے پاسے جان میں اور کو پیر بنانا چاہمیں احمد نو چھڑے پاسے جامیں اور کو پیر بنانا چاہمیں نئیوں کو بھول خدا نہیں کرنا پامیں بنا لے تو چالی میرے پیر دی شان نیرالی میرے پیر دی شان نیرالی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے انج نہیں آکھیا آپ کھا جوانا میرے نبی نے جناب جابر دے بادو تو پکڑیا پر میں جابر اعلان کر 1300 دے لشکر دی اندر آج تو آڈے ساریاں دا کھانا جابر دے گھر اندر ہے کھاتا آپ نہیں امت نو کھلا دیتا اپنے پیڑ تے دو دو پتھر بن کے گزارا کیتا میرے نبی نے ہر طرف تے جابر پریشان ہو گئے فرمایا جابر گھبرانا
نہیں جدو جناب وقت ہو جائے تے مینوں دس دینا ہے میرے پیغمبر نے تھوڑا جلا بہنڈیا دے اندر تھوڑا جلا باٹی دے اندر ملا دیتا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے پھر اللہ رب العزت نے برکتاں کیویں پا دتیاں اللہ رب العزت نے رحمتاں کیویں کر دتیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ رب العزت نے اللہ اکبر برکتاں پا دتیاں اللہ والا کہندا ہے او تناں دا کھانا سونے جابر پکایا اے تناں دا کھانا سونے جابر پکایا اے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا اے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا اے کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا اور میرا پیر مجھے بے پیرا بے مرشدہ نہ کہو میرا پیر ہوئے جڑا بلال دا پیرے بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا چھٹیا نکل ماں ہویا ظلم اخیر دا بالدے کولیاں تے خود نو لٹا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اے میرے پیغمبر صلاۃ والسلام دی جناب مال ہے جڑا امت تو قربان تے اولاد دی گل سنو گل مکائیے اللہ اکبر اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا میرے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئیاں عرض کر دیاں نے بابا اے ویکھو نا کردہ کم کاج کر کر کے اب تے زخم بن گئے نے اگر میں علی دی مشاورت دے نال آئیاں کوئی لونڈی مل جائے نا وہ خادمہ مل جائے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا سنو گل اپنیاں بیٹیاں نو جہیز دے ٹرک پر کے دین والے ہو تین ٹرک دین دے ہو جہیز دے پر کے اپنیاں بیٹیاں نو وہ جنہ گلیاں چو لنگ دینے انہاں گلیاں دیاں یتیم بچیاں اپنے باپ دی غربت دیاں سبحان تو علاوہ کچھ نہیں کر سکدیاں وہ جہیز دے پرے تین تڑک جڑے نا وہ اب گلیاں چ نہیں گزر دے یتیم بچیاں دے دلان دے اتوں دے گزر دینے غربت والیاں دے گھراں دے اتوں گزر دینے اللہ اکبر ایل سیڑیاں دینا ہے سب کچھ دینا ہے اے وظیفہ بھی ماں فاطمہ والا یاد کر کے لے جانا سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں نے بابا کوئی نکرانی دے دیو کو خادمہ دے دیو تے میرے نبی نے کی فرمایا میری آقا فرماندے نے فاطمہ لونڈی تے کوئی نہیں خادمہ تے کوئی نہیں نکرانی تے کوئی نہیں البتہ میں تنے ایک وظیفہ دس دینا ماں میرے پیغمبر نے وظیفہ دسیا فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے فاطمہ سو جایا کر رب تیریاں تھکاوٹاں بھی دور کر چھڑے گا تے کائنات دا رب بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا اور کائنات دے لوگوں میں کائنات اندری کو لیڈر انجدہ بیکھی ہے جڑا امتیاں نو غلام تقسیم پیا کر دائے اور اپنی بیٹی نو وظیفے پیا سکھان دائے اور میں اس بیٹی دی تربیت تو بھی صدقے جاما میرے نبی نے کتنی پیاری تربیت کی تھی سیدہ فاطمہ دی سیدہ فاطمہ نے اتراز نہیں کیتا بابا اپنی امتیاں نو تے لونڈیاں تے غلام دے رہے ہو تے اپنی سکی بیٹی جڑی انہوں تسی وظیفیاں تے رکھی ہے ایک کائنات دے لوگوں خاتون جنت دی تربیت اتنی اچھی ہے انہاں دل کو لنجدہ کوئی اعتراض نہیں کیتا اور پرے مجمع دی اندر ایک ذمہ دار سٹے جوتے بیٹھ کر کے ہاتھ بن کے میں ایک گال پاڑ کڑو پوچھ کے تجازت لے جاواں گا اور یارو فاطمہ جڑی غلام لین آئی ہوئے تے میرے پیغمبر جناب وظیفہ دے کے کلا دین میں نوں دسنا جس فاطمہ دی تربیت اتنی آلہ ہوئے میں نوں دسنا
کر کے باغ فتق دا رولا کیوں پائے؟ وہ باغ فتق دی وجہ کر کے اتنا بڑا مسئلہ کیوں کھڑا کرے؟ اے میری ماں فاطمہ دی شایا نے شان یہ گلا نہیں نے، اے خاتون جنت دی شایا نے شان ہی گلا نہیں نے، جویں دیاں گلا بڑیاں پھر دیاں نے۔ او تے عظیم تر عظیم عورت ہے، او تے سیدۃ النساء اہل الجنہ عورت ہے۔ میرے پیغمبر نے وظیفہ سکھا دیتا، فرمایا جا بیٹا وظیفہ لے کر کے چلی جاؤ، میں گل مقامہ تے کسے پاسے لاما، کلو ہور کچھ نہیں تیا جینا تے کرو نا، اج دا جلسہ مک جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ جنہ دیاں بیٹیاں دور وس دیاں نے، صبح فون کرنا اپنیاں بیٹیاں نو، تے فون کر کے کہنا بیٹا اج میں تیرا حال پوچھن واسطے فون نہیں کیتا، اج میں تینوں فون صرف فاطمہ دا وظیفہ دسن واسطے کیتا ہے۔ اے او وظیفہ ہے جڑا نبی پاک نے اپنی بیٹی نو سکھایا، تے اج بیٹا میں تینوں وظیفہ پیا سکھانا وا۔ اے گلاں نے جڑیاں عمل کرن والیاں، اے گلاں نے جڑیاں سوچن والیاں، اے گلاں نے جنہ تے عمل کرن نال میرا تہاڈا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو نبی پاک ساڈے لئی انہاں تڑپ دے رہے، اسی انہاں بھی نہیں کر سکدے کہ آپ دیاں سنتاں تے عمل کر لئیے۔ میری تیری حالت اے وے 18 سال دا جوان کہندا ہے جان تے قربان کراں گا لیکن داڑھی نہیں رکھ سکدا، اور سائیکل تے رکھ کے امرود ویچن والا کہندا ہے جان تے قربان کراں گا پر اپنا گانا بجانا میں نہیں بند کر سکدا۔ وڈیاں وڈیاں عمارتاں دے وچ بیٹھن والے سود خور کہندے نے پیغمبر دی حرمت تو جان تے قربان کر رہے ہاں لیکن سود خوری اسی نہیں چھڑ سکدے۔ یہ کپڑے دے بڑے بڑے تاجر کہندے نے اللہ دے نبی تو جان تے قربان کر رہے ہاں لیکن کپڑے دی ہیرا پھیری اسی نہیں چھڑ سکدے۔ اور میں پوچھنا چاہنا پھر تو کر کی سکنا ہے؟ سوائے ناریاں تو کچھ نہیں تو کر سکدا، سوائے بینراں تو کچھ نہیں تو کر سکدا، سوائے کلن تو کچھ نہیں کر سکدا، سوائے سکے پتلے جلام تو کچھ نہیں کر سکدا۔ انج کچھ نہیں بننا جویں تو کرنا ہے۔ اگر کرنا ہے پھر عمل کر کے دکھاؤ، اگر کرنا ہے تے میرے نبی دی سیرت اپنا کے وکھاؤ۔ وہ جنہ چوکاں دے اندر کھلو کے فرانس دے پتلے جلان دیو، وہ نہ چوکاں دے اندر کھلو کے وعدہ کرن 10,000 گجراں والے دا جوان وعدہ کرے آج تو بعد میں سنت دا قتل نہیں کراں گا، 10,000 گجراں والے دا تاجر وعدہ کرے آج تو بعد میں بے ایمانی نہیں کراں گا، 10,000 گجراں والے دے لوگ وعدہ کرن آج تو بعد میں سودی کاروبار نہیں کراں گا۔ اللہ دی قسم جے فرانس نو اگ نہ لگ جائے تے پھر آکھیا جے، جے ڈنمارک سڑ کے نہ مر جائے تے پھر آکھیا جے وہ ساڈے پتلیاں تو نہیں ڈر دے، وہ ڈر دے نے اس گل تو کہ نبی دی سنت تے عمل نہ کر لین۔ تو عمل ایتھے کر ساڑ اوتھے ہوئے گا، تو عمل ایتھے کر تکلیف اوتھے ہوئے گی، تو عمل ایتھے کر نتیجہ اوتھے نکلے گا۔ عمل کر کے دیکھا، عمل تو بغیر کچھ نہیں بن سکدا۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وآخر دعوانا